الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ معزز محترم حاضرین و سامعین، ماہ مقدس، ماہ نور، ماہ قرآن رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، 25واں روزہ ہے، اور بندگان حق اپنے خالق و مالک کی بندگی میں مصروف ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کریم نے ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ مہمان عظیم، یہ سخی، یہ کریم، یہ لجپال کچھ دنوں کا مہمان ہمارے پاس ہے، اور خوش بخت اس سخی کی سخاوت سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی جمیع برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 27ویں شب ہے، آج 26ویں رات ہوگی اور کل 27ویں، تو آج جمعہ کا دن ہے اور کل ہفتہ، اور پھر کل کی جو رات ہے اس رات میں بھی اللہ کے خاص بندے خاص انداز سے اپنے مالک کو راضی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہر سال 27ویں کا اجتماع بڑا خوبصورت اجتماع ہوتا ہے، اور پوری رات یہاں اللہ کے بندے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر جب صلاۃ و تسبیح اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے تو وہ وقت خاص ہوتا ہے۔ اس دفعہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کل انشاءاللہ ختم قرآن مجید بھی ہے، 27ویں رات بھی ہے، اور ہمارے اوپر علاقے بھر کے لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہوا کہ کل ہماری اس مسجد میں حضرت چراغ گولڑا شریف، تصویر بابو جی، شاعر ہفت زباں، علامہ زماں، حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام شمس الدین شمس گیلانی تشریف لے کے آئے۔
کل انشاءاللہ تعالی رات کو حضرت کا خطاب 10:30 اس کے لگ بھگ میں یہاں پر مسجد شریف میں ہونا ہے. تو اس اعتبار سے اس دفعہ 27ویں رات کی ہماری جو سج دج ہے، جو انوار ہیں، جو برکات ہیں، جو رونق ہے، وہ پچھلے سارے سالوں سے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اعتکاف کرنے والے خوش نصیب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. روزے داروں نے روزے رکھے، قیام کرنے والوں نے قیام کیا، قرآن شریف پڑھنے والوں نے خود پڑھا، قرآن شریف سنا، تراویح کے اندر سنا گیا. اس طرح یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، گزارے جا رہے ہیں. کتنا نصیب کا مالک ہے وہ بندہ مومن جسے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی وہ روحانی اور نورانی برکتیں عطا فرمائی ہیں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے. قرآن مجید بھی شفیع ہوگا اور ماہ رمضان شریف بھی شفیع ہوگا. تو روزہ داروں کے لیے، قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے لیے اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ایک طرف سے رمضان شریف مہینہ کہے گا اللہ اسے بخش دے، اور ایک طرف سے قرآن بولے گا اللہ اسے بخش دے. تو رمضان شریف کا احترام کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور قرآن سے پیار کرنے والے کامیاب و کامران ہوئے کہ دو شفیع اللہ نے انہیں عطا فرمائے. اور شفیع المذنبین کا صدقہ ہے، یہ سب شفیع المذنبین کا صدقہ ہے. تاجدار ختم نبوت کملی والے کے طفیل سے اللہ نے اس امت کو ایسے پیارے شفیع عطا فرمائے ہیں. ماہ رمضان شریف بھی شفیع بنا دیا اور قرآن شریف کو بھی شفیع بنا دیا. سبحان اللہ، کیا کہنے ان سونے خوش نصیب اعلیٰ نفوس کا جنہوں نے براہ راست قرآن مصطفیٰ سے پڑھا. اللہ قاری محمد سلیم نعیمی صاحب بہت اعلیٰ قاری قرآن ہیں، استاد ہیں. آج ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، بہت عرصے سے تجوید و قرات پڑھا رہے ہیں اور بہترین حضور کے سما خوان بھی ہیں. تو اب انہوں نے جن کو پڑھایا، انہوں نے جن سے پڑھا، لوگ عش کرتے ہیں یار کتنا اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں. ذرا ذہن میں لائیں وہ وقت کیسا ہوگا جب صاحب قرآن پڑھا رہے ہوں گے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پڑھ رہے ہوں گے، سرکار پڑھا رہے ہوں گے اور مصطفیٰ کے صحابہ پڑھ رہے ہوں گے، حضور پڑھا رہے ہوں گے، حسن حسین پڑھ رہے ہوں گے، حضور پڑھا رہے ہوں گے اور مصطفیٰ والے حضور سے پڑھ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، وہ کیا حسین وقت ہوگا. یہ جو مدارس کا سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، یہ ساری برکتیں اسی صفحہ کی ہیں جس صفحہ پہ بیٹھ کے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھایا. یہ رسول اللہ کی برکتیں ہی امت میں چل رہی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ان میں سے ہر ایک حسین ہے، مگر جمعۃ الوداع کے اس اجتماع میں میں اس حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے حضور خود بھی قرآن مجید سنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ بیٹھے ہیں تو بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ. چونکہ قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن شریف کا نزول ہوا اس مہینے میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان شریف میں قرآن شریف اترا ہے اور نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو لہذا قرآن شریف، ماہ رمضان شریف، دونوں یہ نور اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. تو اب سنیں ذرا وہ کتنے حسین تھے جنہوں نے پڑھا حضور سے اور پھر محبت سے سنایا بھی حضور کو ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ویسے طالب علم کو استاد بلاتے ہیں، ہاں بھائی تیرا سب کی ہے، تیرا سبق ہے، تیری منزل ہے، آؤ سناؤ. یہ روٹین میں ہوتا ہے. اس وقت شاگرد ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے یاد ہوگا نہیں ہوگا. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہو پکا، سنا چکا ہو، حفظ کر چکا ہو. استاد کبھی محبت سے کہے یار تیرے پڑھنے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آج ذرا میں چاہتا ہوں تو مجھے محبت سے سنا. سبحان اللہ. یہ انداز اور ہے. پھر اس شاگرد کا بھی کیا کہنا جسے استاد کہے کہ تو مجھے سنا. سبحان اللہ. اس شاگرد کے بھی کیا کہنے، اس کے نصیب کا بھی کیا معاملہ. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام پہ سبحان اللہ بلند آواز سے
صاحبان مشاہدہ اور حضوری کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی جس کسی سے کوئی ملاقات ہوتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ذریعہ سے ہی ملاقات کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام خاص ہے وہ آج بھی قائم ہے، چونکہ یہ رسول اللہ کے نالین مبارک اٹھانے والے سے ان کا لقب ہے سرکار کے نالین اٹھانے والا صحابی۔ اچھا روایات میں جاتا ہے کہ ان کا روٹین میں قد مبارک چھوٹا تھا، یعنی بنسبت باقی صحابہ کی ان کے قد لمبے تھے، اونچے قد کے تھے وہ سارے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود قد کے لحاظ سے چھوٹے قد کے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو اب سرکار اپنے پاپوش مبارک نالین شریف اپنے قدمین شریفین سے جدا کرتے تو جتنی دیر میں اونچے قد کے صحابہ نیچے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قد ویسے ہی چھوٹا ہے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے سرکار کے نالین اٹھا کے اپنے سینے سے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ صحابہ کی بھی ذرا حال دیکھیں، صحابہ کی محبت بھی ذرا دیکھیں، سرکار کے نالین مبارک کو کس انداز سے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ جب تک سرکار مجلس میں رہتے حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے نالین کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سر پہ ہے نا، کبھی آپ دیکھتے ہیں نالین پاک کا نقش لگا ہے، یہ نقش کوئی ماتھے پہ سجاتا ہے، کوئی دل پہ لگاتا ہے، یہ نالین کا نقش ہے۔ تو یہ خوشی کا عالم ہے کہ نقش میرے سر پہ لگا ہے، تو جو اصل نالین اپنے سینے سے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نالین اٹھانے والے صحابی ہیں، مصطفیٰ کے نالین سے پیار کرنے والے صحابی ہیں۔ اب میرے آقا و مولا سرکار کے نالین کی تعظیم و تکریم کی برکت انہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کا استاد انہیں بنا دیا۔ اس امت کا استاد اللہ نے ان کو بنا دیا۔ سرکار نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف پڑھایا اور سکھایا میرے آقا نے۔ پھر حضور نے جب سنا تو جناب عبداللہ کے پڑھنے کا انداز مصطفیٰ کو پسند آ گیا۔ پڑھ لیا کرو، سن لیا کرو، قرآن سے پیار کیا کرو، قرآن کو اپنا امام بناؤ۔ قرآن جن کا امام بن جائے وہ ہمیشہ منزل پہ پہنچا کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ بے شک اللہ قوموں کو اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جتنے بلند ہوئے قرآن کے ذریعہ سے ہوئے، جتنے بلند ہو رہے ہیں قرآن مجید کی وجہ سے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا ہے بڑے بڑے مناصب جلیلہ والے موجود ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے ان کے مناصب ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا ہے اس وقت کسی دنیا دار عہدے والے کو مصلی پہ نہیں کھڑا کیا جاتا، مصلی پہ اسے کھڑا کیا جاتا ہے جسے اللہ کا قرآن یاد ہوتا ہے۔ تو جس کو قرآن ملا اللہ نے اسے امامت کی برکتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید مصطفیٰ نے پڑھایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا۔ مسجد کی خدمت کریں اور ماشاءاللہ مسجد کے خادم صاحب کی بھی ساتھ خدمت کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ قرآن شریف کی برکتیں سنتے چلے جائیں۔ آج میں چاہتا ہوں جمعۃ الوداع میں قرآن شریف کی برکتیں آپ کو بتاؤں، قرآن کا نور آپ کے سینے میں ڈالوں۔ آپ نے قرآن مجید سنا، ختم قرآن مجید میں آپ آ رہے ہیں، قرآن مجید کا ختم شریف ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ کشاں جاتے ہیں، آج دعائیں قبول ہونی ہے۔ اور سنو ذرا لوگوں، مصطفیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پڑھایا، پھر ان کا لہجہ میرے مصطفیٰ کو پسند آیا۔
سرکار کو پسند آیا. پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ بارک ہو سے ہمارے پیارے بھائی جو بڑی سفر کر کے بڑی تعداد میں آئے, دور دراز سے لوگ آج جمعۃ الوداع پڑھنے آئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں اس پیارے کا نام لوں جو مصطفیٰ کا پیارا ہے. جہاں مصطفیٰ کے پیاروں کا نام لیا جاتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں. سرکار کو لے جا پسند آیا, ادا پسند آئی ہیں. ایک دن رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلا لیا. فرمایا عبداللہ عرض کیجئے آقا. فرمایا عبداللہ ذرا مجھے قرآن سناؤ. ایسا بولیں آپ, ایسا بولیں. اللہ اللہ یہ مصطفیٰ فرمائش فرما رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ. نعت شریف کی فرمائش حضور کے خادم کرتے ہیں, غلام کرتے ہیں, ہمیں نعت شریف سناؤ. یہ فرمائش مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف سے ہوتی ہے, کیا کہنے مگر قرآن سننے کی فرمائش صاحب قرآن خود فرما رہے ہیں. فرمایا عبداللہ بن مسعود ذرا مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن مجید آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے, جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. سرکار نے فرمایا عبداللہ میرا جی چاہتا ہے میں دوسرے کی زبان سے قرآن سنوں. آج میرا جی چاہ رہا ہے میں دوسرے کی زبان سے کسی اور سے بھی خود نہیں سنو, لہذا میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سنو ذرا قرآن شریف کا کیا انداز ہے, کیا اعجاز ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے ان کے جنہوں نے مصطفیٰ کے سامنے اس طرح نیاز مندیاں کی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے, صاحب قرآن قرآن شریف سن رہے ہیں, مصطفیٰ کا شاگرد پڑھ رہا ہے, مصطفیٰ سن رہے ہیں. سورہ نساء پڑھی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, سرکار جھوم جھوم کے سن رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی پوری مستی میں اور پورے ذوق میں پڑھ رہے ہیں. میرا نصیب ہے صاحب قرآن مجھ سے قرآن شریف سن رہے ہیں. کتنا ان کو لذت آ رہی ہوگی, حس آ رہا ہوگا, لطف آ رہا ہوگا. میرے آقا مجھ سے قرآن مجید سن رہے ہیں. اب وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, سرکار جھوم جھوم کے سن رہے ہیں. جب اس آیہ مبارکہ پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شہیدہ. جب اس آیہ مبارکہ پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے, سرکار نے سر اقدس اٹھایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا. فرمایا عبداللہ ٹھہر جاؤ, عبداللہ چپ ہو جاؤ, عبداللہ ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, توقف کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لوگوں میں تو اپنی کیفیت میں پڑھ رہا تھا, جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ٹھہرو رکو, فرماتے چونکہ میں نے آنکھیں کھولی میں نے یہ نظارہ کیا, میں قرآن پڑھ رہا تھا, مصطفیٰ چوم چوم کے سن بھی رہے تھے اور مصطفیٰ کی نورانی آنکھوں سے آنسو بھی چل رہے تھے. مصطفیٰ کریم نے رو رو کے قرآن مجید سنا. اس لیے سرکار نے فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے, جب اسے پڑھو تو رویا کرو. یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے, جب اسے پڑھو تو رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو. اس حالت میں آ جاؤ, قرآن محبت سے پڑھو, سنو. اب مانا کیا نکلا لوگوں, جنہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا, جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, بڑے بڑوں کے نام ختم ہو
گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام چاند کی طرح چمک رہا ہے. جسے قرآن و صاحب قرآن کی نسبت مل جائے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے, اس کا مقام بھی زندہ رہتا ہے. اللہ اللہ اس لیے ایک عاشق محبت سے کہتے ہیں ایک قرآن نورانی شیشہ. سارے پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. اس نورانی شیشے میں ذرا اپنا منہ دیکھ لیا کریں. سبحان اللہ. اس نورانی شیشے میں ذرا اپنا منہ دیکھ لیا کرے. اس نورانی شیشے میں ذرا اپنی صورت سنوار لیا کرے. اس نورانی شیشے کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرے. اور یار ایک وہ شیشہ ہے جو ہمارے ساری عیوب ہمیں دکھاتا ہے. قرآن وہ شیشہ ہے جس کی شعائیں برکتیں ہمارے اندر کے باہر کے سارے عیب دھو دیتی ہے. عاشق کہتا ہے ایک قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا وکھاوے جو کوئی پڑھے تے عمل جنت جاوے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، ہمارے غوثیہ، کملی والا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. ہمارے آقا کے وہ پیارے صحابہ دیکھو تو صحیح نظر. آخری وقت ہے حضرت عثمان غنی کا قرآن سامنے کھلا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری وقت ہے, دنیا سے جا رہے ہیں, شہادت ہو چکی ہے, شہید ہو رہے ہیں. اور خون کا پہلا قطرہ جس ظالم نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا تو آپ کو جب اس نے وار کر کے زخمی کیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید پڑھ رہے تھے. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی اور دوران تلاوت حملہ کیا گیا. حضرت عثمان غنی کے خون کا پہلا قطرہ جو جسم سے نکلا وہ کہیں اور جا کے نہیں گرا, وہ قرآن مجید کے ورقے پہ جا کے گرا. تو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے. اس لیے علماء نے لکھا فرمایا شہید جہاں پہ شہید ہوگا قیامت کے دن وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے. بدر میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا. احد میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا. خندق میں جو شہید ہوئے ان کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا. کربلا میں جو شہید ہوئے ان کی گواہی کربلا کا میدان دے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن. اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حیدر کرار مولا مرتضی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو علی مولا بھی قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. اور جب یہ قرآن والے, مصطفیٰ والے, یہ خدا والے, اللہ کے پیارے دنیا سے جا رہے ہیں تو اب الفاظ کیا ہیں؟ کسی نے سمجھا کہ علی مولا پہ وار کر کے ہم کامیاب ہو گئے. فرمایا وہ مارنے والے تو کامیاب نہیں ہوا, رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا. اللہ کی رب کعبہ کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم ہے علی, بولو ذرا علی کامیاب
कामयाब हो गया। माना ये है जालिमों तुमने जुल्म कमाया, कुरान के मुकाबले में आए हो। मौला अली फरमाते थे, ओए लोगों, मुकाबले में आने वालों, दीन के दुश्मनी कमाने वालों, खारजियों और मुकाबले करने वालों, दीन से बगावत करने वालों, तुम जो कुरान उठाए लिए फिरते हो, ये खामोश कुरान है, अली बोलता कुरान है। नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो लिहाजा कुरान को जिन्होंने अपना इमाम बनाया वो कल भी बुलंद थे, वो आज भी बुलंद है। आज हमारी जो ज़ुबान हाली है, परेशान हाली है, आलमी सतह पे देखें फ़लस्तीन का क्या हाल है, बाकी हमारे पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत कैसी पतली और परेशान कुन हो गई है। और लौटे फिर कुरान को अपना इमाम बनाएं, कुरान के अहकाम को कबूल करें, कुरान के अहकाम को नाफिज करें। जब जिंदगियों में कुरान आएगा तो यकीनन कुरान की बरकत से हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा अजीम की बरकत से, इस इज्तिमा की बरकत से जितने भी आप दूर से करीब से तशरीफ़ लाए हैं, जुम्मतुल विदा का इतना अजीम इज्तिमा, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कल इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ जश्न होना है। कल हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला जश्न होना है और जश्न भी बड़ा ख़ास होगा। मेहरे ताबा गौस पाक का बेटा, मौला अली का बेटा जलवा फरमा होगा। तो कितने हमारे मुक़द्दर और नसीब की बात है कि हम मौला अली के शहज़ादे का दीदार करेंगे और ख़त्म कुरान मजीद की महफ़िल होगी, पूरा सिलसिला होगा। तो आप खुद भी तशरीफ़ लाएँ, आप को भी दावत दें। आज तरावी के फ़ौरन बाद मस्जिद हैदर कर्रार में अज़ीमुश्शान महफ़िल है, शान कुरान अली। इसमें हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती लियाकत अली नक्शबंदी साहब वो खिताब फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला कल हमारे यहाँ महफ़िल नूर होनी है, खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अहबाब को भी इसकी दावत दें। अल्लाह मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।